بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اس وقت شدید سیلاب کی زد میں ہے۔ پاکستان کے بیشتر علاقے، جن میں KPK کا بیشتر علاقہ، جنوبی پنجاب، سندھ کا بیشتر علاقہ اور بلوچستان کا بیشتر علاقہ سیلاب کی زد میں ہے، اور دریاؤں کے قریب اور مختلف جو پہاڑی علاقے تھے وہاں پہ جو آبادیاں تھے، جو گاؤں تھے، وہ گاؤں سارے کے سارے ملیے میٹ ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی بیشتر آبادی، ان علاقوں کی بیشتر آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ ان کے گھر بہہ گئے ہیں، ان کے مال مویشی بہہ چکے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، وہ بے سر و سامان اور بے آسرا کھلے آسمان کے نیچے رات گزار رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ 1000 سے زیادہ لوگوں کی جو اموات ہو گئی ہیں، یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ ریکارڈ میں ہے، 1000 سے زیادہ، اور لاکھوں کے حساب سے لوگ بے گھر ہیں، بہت زیادہ زخمی ہیں، جانوروں مال مویشی مر گئے ہیں بہت سارے لوگوں کے۔ اس وقت پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ اس وقت ایک آزمائش کا گھڑی ہے پاکستان کے لوگوں پہ۔ ایک طرف کچھ لوگ ہیں جن پہ آزمائش کی گھڑی، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جن کا امتحان ہے کہ وہ اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں، اور جو وہ لوگ، وہ عوام، وہ مسلمان جو مشکل گھڑی میں ان کا ہاتھ کس طرح سے بٹاتے ہیں اور ان کا ہاتھ کس طرح سے تھامتے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور اس تکلیف کو، اس آزمائش کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی ہے، دیکھتے ہوئے یہ میری طرف سے اپنے تمام دوستوں کو اور تمام سننے والوں کو اپیل ہے کہ آپ سے جہاں تک ہو سکے ان مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کے لیے وقتی طور پر تو خیموں کی ضرورت ہے، پھر ان کے کھانے پینے کا سامان ہے، اور ان لانگ ٹرم ان کے گھروں کی تعمیر کا معاملہ ہے۔ یہ ایک دن کی امداد کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ کم از کم یہ 5-6 ماہ اگلے لگیں گے، تو تب یہ لوگ جو ڈسپلیس ہو گئے ہیں، جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، یہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے، یا ان کے گھر جھونپڑی نما گھر کچھ بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ وقتی جو اس وقت لوگوں میں کافی زیادہ جذبہ ہے خدمت کا اور امداد کا، اس جذبے کو لمبے عرصے تک قائم رکھنا ہے، کیونکہ وقتی جو آزمائش ہے وہ تو 8-10 دن 20 دن میں یہ سیلاب کا پانی اتر جائے گا، اور اترنے کے بعد خشکی ہو جائے گی، پھر لوگ خیموں میں ہوں گے۔ ان لوگوں کو واپس اپنے گھروں میں بسانا، ان کے گھر بسانا، اور ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ عرصے کے لیے انتظام کرنا، اس کے لیے تمام جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کیجئے، اور جس فلاحی تنظیم پہ آپ کو زیادہ ٹرسٹ ہے اس پہ آپ اس کو فوکس کیجئے، اس کے ساتھ تعاون کیجئے۔ ایسے موقع پر کچھ سیاسی جماعتوں کے جو فلاحی ونگ ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر وہ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے ذریعے بھی یہ امداد کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اپنے جو میرا اپروچ ہے، جو میری سوچ ہے، اس میں زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ جو غیر سیاسی رفاہی تنظیمیں ہوتی ہیں، آپ ان کو فوکس کریں، ان کے ذریعے یہ امداد کریں۔ اور کیونکہ سیاسی جماعتوں کے ونگ عام طور پر صرف وقتی طور پہ کام کرتے ہیں، اور ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ ڈوئل نیچر کے ہوتے ہیں، کہ ایک ان کے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، ایک کچھ اور کچھ ان کے وقتی جو ایک رفاہی عامہ کا کام ہوتا ہے، دونوں۔ تو لیکن جو رفاہی ادارے ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم میں ہر وقت فیلڈ میں ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ مناسب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ غیر سیاسی رفاہی اداروں کی ذریعے ہی امداد کریں۔ لیکن اگر آپ کی اپروچ، جیسے میں نے کہا کہ آپ کی سوچ یا اپروچ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ملتی ہے، آپ اس کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی امداد کر سکتے ہیں یا وہ بہتر طریقے سے یہ کام کریں گے، تو ان کے ذریعے سے بھی آپ یہ امداد پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو خود جا کے امداد کر سکیں ایک گروپوں کی صورت میں، سب سے بیسٹ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا دیا ہوا مال دیں، لوگوں تک پہنچائیں، ضرورت مندوں تک پہنچائیں۔ لیکن اگر آپ خود نہیں پہنچ سکتے، آپ پاکستان کے اندر ہیں، آپ پاکستان سے باہر ہیں، اوورسیز پاکستانیز ہیں، تو آپ اپنے دوستوں کے ذریعے سے یا اپنے بھروسے کی جو فلاحی تنظیمیں ہیں، رفاہی تنظیمیں ہیں، جو مختلف ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، ان ٹرسٹ کے ذریعے سے آپ یہ امداد ضرورت مند لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو مصیبت زدہ مسلمان بہن بھائی پاکستان میں، ان تک یہ اپنا پیسہ پہنچائیے، اپنے زکوٰۃ کا پیسہ، آپ سے صدقے کا پیسہ ان تک پہنچائیے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کس طریقے سے یہ اپنا جو اللہ کے راہ میں دینا چاہتے ہیں، مال و دولت یا پیسہ ہے یا جو بھی
جس طریقے سے بھی آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا راستہ دیکھ لیں کہ کون سا آپ کا قابل بھروسہ واسطہ ہے یا آپ خود ہیں، تو ان تک جتنا جلد ہو سکے یہ امداد پہنچائیے، اور کوشش کریں کہ یہ امداد کا سلسلہ کم از کم اگلے 3-4 ماہ تک جاری رہے، چاہے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں، لیکن اس امداد کے سلسلے کو جاری رکھیں، کیونکہ وقتی طور پر بہت زیادہ چیزوں کا اکٹھا ہو جانا، کھانے پینے کی چیزیں، وہ بھی کیا ہے کہ وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، پیسے کا بھی ضائع ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہوگا جب آپ آہستہ آہستہ اس چیز کو، کہ پہلے ٹرم جو ہے وہ پانی میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے خیموں کا بندوبست اور وقتی طور پہ خوراک کا بندوبست ہے، دوسرے سٹیج پہ جب پانی یہ اتر جائے گا 4-5 دنوں میں، 10 دنوں میں، تو اس کے بعد پھر ان کی دوبارہ آباد کاری کا معاملہ ہے، اور دوبارہ آباد کاری کے معاملے میں زیادہ پیسہ چاہیے، زیادہ کیپٹل چاہیے، کیونکہ گھروں کو آباد کرنا، گھروں کو بنانا، ٹوٹے پھوٹے جو عمارتیں ہوں گی ان کو بنانا، ان پہ زیادہ پیسہ چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ جو اسی طرح جو فلاحی تنظیموں کو پیسہ لوگ دے رہے ہیں، ان فلاحی تنظیموں کو بھی بڑی دیانتداری سے اور ایمانداری سے یہ پیسہ خرچ کرنا ہوگا، اور عقل مندی سے، یہ نہیں کہ جس چیز کے مثال کے طور پہ کھانے کی چیزیں ایک جگہ پہ 10 بندوں کی ضرورت ہے، وہاں 50 بندوں کا سامان پہنچا دیا جائے، تو وہ 50 بندوں کا جو 40 بندوں کا سامان ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ریسورسز بھی ضائع ہوتے ہیں اور سامان بھی ضائع ہوگا۔ تو آپ نے عقل مندی سے اور اس طرح سے اس پیسے کو لگانا ہے تاکہ اس سے زیادہ افیکٹڈ لوگ، جو متاثر لوگ ہیں، ان کو فائدہ بھی ہو، اور ان دی لانگ رن کے ان کے جو گھر ہیں ٹوٹ گئے ہیں اور بہہ گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، وہ گھر بھی تعمیر ہو جائیں، اور ان کے مال مویشی اگر جن کے بہہ گئے ہیں تو ان کو کچھ فائنینشیل سپورٹ ہو جائے، جس کے ذریعے سے وہ کوئی اپنے مال مویشی 1-2 جانور مویشی لے لیں، یا پھر جن کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں یا جن کی فصلیں اجڑ گئی ہیں وہ اپنی دوبارہ فصلوں کے لیے بیج وغیرہ لے سکیں۔ تو اس طرح سے پوری اسٹریٹجی ان فلاحی تنظیموں کو بھی بنانی ہوگی، اور جو لوگ امداد کر رہے ہیں وہ بھی اس طریقے سے چلیں گے تاکہ یہ امداد کا سلسلہ اگلے 5-6 ماہ تک مسلسل جاری رہے، تب بھی یہ افیکٹڈ لوگ اپنے گھروں میں آباد ہو سکیں گے۔ تو آخر میں اپنے تمام دوستوں کو، تمام سننے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ اپنے دل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ دے سکتے ہیں، اپنے مصیبت زدہ اور اس وقت دکھ اور مصیبت کی میں گھرے ہوئے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، پاکستانی بہن بھائی ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں، چاہے وہ اقلیتیں ہیں، کیونکہ سندھ میں بہت ساری اقلیتیں بھی ہیں جن میں ہندو برادری بھی ہے اور بھی ہیں، یہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے پاکستانی ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور دل کھول کے مدد کریں۔ اور دوسری طرف ایک اور پیغام میرا ان کے نام، جو تاجر حضرات ہیں جنہوں نے مختلف چیزوں کی ذخیرہ کیا ہوتا ہے، وہ اس وقت ذخیرہ اندوزی سے ناجائز منافع مت کمائیں، اور جو ان کے پاس چیزیں سٹور ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہیں، آلو پیاز ہے، اناج ہے، یا کوئی بھی چیز ہے جو انہوں نے سٹور کی ہوئی ہے، اس میں سے اپنا جائز منافع لے کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنا منافع بھی چھوڑ دیں اور اپنی لاگت پہ ہی چیزیں دے دیں تو یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر وہ اپنی لاگت لے کے اور ایک جائز منافع کے ساتھ بیچیں اور اس وقت ذخیرہ اندوزی نہ کریں، مال کی شارٹیج نہ کریں اور ناجائز منافع نہ کھائیں، کیونکہ اس وقت مصیبت میں اور کسی کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کر کے جو منافع کمایا جاتا ہے وہ ایک قسم کا حرام ہی ہے، وہ کوئی حلال نہیں، اور اگر آج وہ آپ کسی کی مجبوری سے کچھ پیسہ کما رہے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں تو کل وہ آپ سے بھی نکل جائے گا، کل اللہ نہ کرے کہ آپ کو بھی کوئی ایسی مصیبت پیش آ جائے، کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ آپ کا وہ پیسہ جو آپ نے لوگوں کی مجبوری سے اکٹھا کیا تھا وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تو یہی پیغام ہے کہ بڑھ چڑھ کر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کریں اور کوشش کریں کہ یہ امداد کا سلسلہ چند دنوں تک نہ ہو بلکہ آنے والے 5-6 ماہ تک یہ امداد کا سلسلہ جاری رہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔